ہمارے تمام سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ ہماری آج کی قرآن سٹڈی سورہ نمبر 5 المائدہ، جس کو انگلش میں فیسٹ کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 25 سے ہم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 25 پہلے میں انگلش میں پڑھوں گی اور پھر اس کا ترجمہ میں اردو میں پڑھوں گی انشاءاللہ۔ آیت نمبر 25 کا انگلش میں ہے He said, My Lord, I can only control myself and my brother, so allow us to part company with the wicked people. اس کا اردو میں ترجمہ ہے، اس نے کہا، اے میرے رب، میرا اختیار صرف اپنی ذات اور اپنے بھائی پر ہے، لہٰذا ہمیں برے لوگوں کی کمپنی سے الگ ہونے کی اجازت دیں۔ آیت نمبر 26 He said, Henceforth it is forbidden them for 40 years, during which they will roam the earth aimlessly. Do not grieve over such wicked people. اس کا اردو میں ترجمہ ہے، اس نے کہا، اب سے یہ ان کے لیے 40 سال تک ممنوع ہے، جس کے دوران وہ زمین پر بے مقصد گھومتے رہیں گے۔ اس طرح کے برے لوگوں کے لیے غمگین مت ہو۔ تو یہ دو آیات جو ہیں، ہم پچھلی کچھ قرآن سٹڈی میں مسلسل سورہ نمبر 5 میں بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی تفصیل ہمیں بتا رہی ہیں، ان لوگوں کی جو اعمال تھے اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں تھیں، اور اس رحمتوں کے نتیجے میں جو ان کا رد عمل تھا، یا ان کا جو جو اعمال تھے وہ کس طرح کے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ جو رحمتیں نعمتوں کے باوجود اس کی تفصیل کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پچھلی تمام جو کچھ قرآن سٹڈیز ہم پڑھتے آ رہے ہیں ان میں تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا ہے، اور اس کی وجہ ہم سب جانتے ہیں، اور ہم نے ہر بار قرآن سٹڈی میں یہی بات دہرائی ہے کہ یہ صرف ان لوگوں کے اوپر جو ہے اس لیے نہیں، ہمیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام رہتی دنیا تک کو پڑھنے کے لیے، یہ اس لیے نہیں قرآن میں جو ہے یہ تفصیل لکھی ہے کہ ہم ان پر اعتراض کریں اور ان کو برا بھلا کہیں، اور نہیں، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ ہم ان کے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا جواب میں جو ان کے اعمال تھے ہم ان سے سبق سیکھیں، اور جس طرح اب ہم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے انتہا رحمتیں اور انعامات ہیں، جن میں ہم ہر انسان جن میں رہ رہا ہے، کہ اگر ان نعمتوں میں سے ایک بھی چیز اللہ تعالیٰ کھینچ لیں تو ہمارے لیے جو ہے وہ کس بڑے درجے کی ہم مشکل میں گرفتار ہو جائیں گے، اس کا احساس صرف اسی وقت ہی ہوگا جب ہم سے وہ نعمت چھین لی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس میں ہمیں جو ہے وہ سبق ہے، ہمارے لیے لیسنس ہیں کہ ہم ان سے سیکھیں کہ ہمارے اعمال ویسے نہ ہوں جیسے ان کے اعمال تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے جواب میں جو انہوں نے دیے برے اعمال کر کے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جتنے انہوں نے، جب انہیں کہا تھا کہ اس زمین کے اندر، پچھلی ہم نے قرآن سٹڈی میں یہ آیت پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ تم اس کے اندر داخل ہو جاؤ، اس ٹاؤن میں، اور عاجزی کے ساتھ اور خوش اخلاقی کے ساتھ صرف لوگوں سے تم پیش آؤ، تو یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ زمین ان سے کہا کہ تمہارے لیے ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ لیکن ان کا جواب جو تھا وہ بڑا گستاخانہ تھا، وہ گستاخی کے ساتھ انہوں نے موسیٰ کو بھی اور ہارون کو بھی، دو انبیاء ان کے پاس تھے، ان سے کہا کہ ہم اس میں طاقتور لوگ رہتے ہیں اور ہم اس میں تب تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اس سے نکل نہ جائیں۔ تو یہ مطلب میں ایسے خلاصہ سب پیش کری ہوں پچھلے آیات کا، تاکہ اس کی روشنی میں ہمیں دوبارہ یاد آ جائے ان آیات کو جو اب ہم آج پڑھ رہے ہیں، کہ کسی کے یہ آیات ان کے ساتھ کس طرح منسلک ہے۔ تو
اس کے بعد جو ہے موسیٰ نے کہا کہ اس آیت نمبر 25 میں کہ اے میرے رب، میرا اختیار صرف اپنی ذات اور اپنے بھائی پر ہے، لہٰذا ہمیں برے لوگوں کی کمپنی سے الگ ہونے کی اجازت دیں۔ تو موسیٰ کو نے ان کے درمیان رہا تھا، وہ انہی وہ اسی کے ہی لوگ تھے۔ اس نے جس طرح سے ان کو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا تھا، تبلیغ کی تھی، ان کو سیدھے راستے پر وہ بھٹک جاتے تھے، اور پھر سیدھے راستے کے اوپر ان کو کس طرح ان کو وہ بلاتا تھا اور چلنے کی ہدایت کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا اس نے تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر بیان وہ احکامات جو ہے وہ تفصیل سے بیان کیے۔ لیکن اس کے باوجود وہ جان گیا کہ یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں، یہ بالکل دوبارہ جو ہے وہ اسی اپنی غلامی سے نکل آنے کے باوجود کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بے انتہا شکر گزار اور آگے عاجزی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور وہ اپنی زندگی گزارتے، اس کے بجائے وہ خود سر ہو گئے اور زیادہ خود سر ہو گئے۔ تو یہ ان کے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا یہ ان کے پاس خود سری کی جو ان کا اعمال تھے، یہ ان کا جواب تھا ان رحمتوں کا۔ تو اس لیے موسیٰ نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ رب العالمین، کہ میں تو صرف اپنی ذات پر اپنے بھائی کے اوپر میرا اختیار ہے، میں تو ان لوگوں کو تو زبردستی تو کوئی کچھ نہیں کی جا سکتی، نہ ہی ان کو زبردستی اللہ تعالیٰ کی تعظیم دلائی جا سکتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی یہ احکامات کو مانی وہ بھی زبردستی نہیں کیا جا سکتا ان پر۔ تو لہٰذا یہ لوگ، اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ اب سدھر نہیں سکتے۔ اس نے پتہ نہیں کتنے سال ہر سال ان کے درمیان میں گزارے، ان کو تبلیغ کی، ان کو بار بار ان کی کریکشن کی، لیکن وہ لوگ بار بار بھٹک جاتے تھے، اور بار بار جو ہے وہ اپنی جو ان کے اندر کا جو گناہ گار انسان تھا، روح تھی، وہ بار بار بغاوت کے اوپر آ جاتی تھی۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سے اس نے دعا کی کہ یہ برے لوگ ہیں، وہ جان گیا تھا کہ یہ بہت برے لوگ ہیں، اب یہ سدھر نہیں سکتے، تو اس نے ان لوگوں کی کمپنی سے الگ ہونے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجازت مانگی۔ آگے آیت نمبر 26 اس کا میں پڑھتی ہوں۔ اس نے کہا، پہلے میں انگلش میں اس کی پڑھتی ہوں۔ He said, henceforth it is forbidden them for 40 years, during which they will roam the earth aimlessly. Do not grieve over such wicked people. اس کا ترجمہ ہے، اس نے کہا اب سے یہ ان کے لیے 40 سال تک ممنوع ہے، جس کے دوران وہ زمین پر بے مقصد گھومتے رہیں گے۔ اس طرح کے برے لوگوں کے لیے غمگین مت ہو۔ تو یہ ہی سیڈ یعنی کہ اس نے کہا سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی ہے، ذات ہے۔ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی اس نے التجا کی تھی، اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ کو جواب دے رہے ہیں کہ اب سے 40 سال تک ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ منع کر دیا تھا کہ وہ کہیں بھی کسی جگہ پر بھی وہ ٹک کر کوئی ایک ٹھکانہ یا کوئی ایک دھرتی ان کے لیے ہو، یا کوئی ایک زمین یا خطہ جس کو وہ اپنا کہہ سکیں وہ ان کے لیے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے کہی تھی ادھر اس میں انہوں نے داخل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب 40 سال تک یہ صرف اس زمین پر بے مقصد ادھر ادھر گھومتے رہیں گے، ان کی اپنی کوئی ایک پرماننٹ ٹھکانہ جس کو کہتے ہیں پکا ٹھکانہ وہ کوئی نہیں ہوگا، وہ زمین کا کوئی خطہ نہیں ہوگا، وہ بے مقصد جو ہے 40 سال تک ادھر ادھر گھومتے رہیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ ناراضگی تھی ان کے اوپر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طرح کے برے لوگوں کے لیے تم غمگین مت ہو۔ موسیٰ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیونکہ یہ کسی کی ہمدردی کے لائق بھی نہیں ہے، یہ اتنے برے لوگ ہیں، انہوں نے اتنی بڑی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معجزات دیکھے، نشانیاں دیکھی، فرعون جیسے اتنے ایک ٹائرنٹ، ایک جس کو کہتے ہیں کہ انتہائی ظالم جابر حکمران سے
ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نجات دلائی، سب کچھ دیکھنے کے باوجود وہ بار بار اللہ تعالیٰ کے احکام فرما برداری کرنے سے جو ہے وہ انکار کر دیتے تھے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ ہم انسانوں کو اور کوئی نہیں جانتا۔ ہم خود بھی اپنے آپ کو اچھی طرح نہیں جانتے جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بارے میں جانتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے یہ اس دنیا میں، اس زمین کے اوپر یہ سزا رکھ دی تھی۔ آخرت میں تو یقیناً وہ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہوں گے، جو انہوں نے نافرمانیاں کی اور جو انہوں نے کفر کیے، تو وہ تو یقیناً اس کا حساب کتاب تو اس دن بہت ہی منصفانہ اور بہت ہی جو ہے وہ سخت انصاف ہوگا اس دن، تو جس میں کسی قسم کی کوئی کسی کے ساتھ رعایت نہیں ہوگی، اس وجہ سے کہ یہ موسیٰ کے قوم ہے، اور یا یہ محمد کی قوم ہے، یا یہ ابراہیم کے قوم ہے، یا یہ کسی بھی، یا یہ عیسیٰ کی قوم ہے۔ نہیں، اس دن ہر انسان کا جو اعمال ہیں اس کی بنیاد کے اوپر اس کا جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا، اور اس کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ تو آگے ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 27۔ یہ اب ایک اور نیا ٹاپک یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اس کی ہیڈنگ ہے دا فرسٹ مرڈر۔ انگلش میں پڑھتی ہوں۔ Recite for them the true history of Adam's two sons. They made an offering, and it was accepted from one of them, but not from the other. He said, I will surely kill you. He said, God accepts only from the righteous. ہیڈنگ کا ترجمہ ہے پہلا قتل۔ اب آگے آیت کا ترجمہ ہے آیت نمبر 27 کا۔ انہیں آدم کے دو بیٹوں کی صحیح تاریخ سناؤ۔ انہوں نے نذرانہ پیش کیا، اور یہ ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کیا گیا تھا، لیکن دوسرے کی طرف سے نہیں۔ اس نے کہا، میں یقیناً تمہیں قتل کروں گا۔ اس نے کہا، اللہ صرف نیک لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ آگے آیت نمبر 27۔ اس کا فٹ نوٹ بھی ہے، پہلے میں فٹ نوٹ پڑھ لیتی ہوں۔ آیت نمبر 27 کا فٹ نوٹ ہے۔ پہلے انگلش میں پڑھتی ہوں، پھر اس کا اردو میں ترجمہ پڑھوں گی۔ The names of the two sons involved in this first murder are not relevant, but they are given in the Bible as Abel and Cain, Genesis 4:2-9۔ تو اس کا ترجمہ اردو میں پڑھتی ہوں۔ اس پہلے قتل میں ملوث دو بیٹوں کے ناموں کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن بائبل میں انہیں حابیل اور قابیل کا نام دیا گیا ہے۔ تو آگے جو ہے وہ میں آیت نمبر 28 پڑھتی ہوں انگلش میں پہلے۔ If you extend your hand to kill me, I am not extending my hand to kill you, for I reverence God, Lord of the universe۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہے، اگر تم مجھے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہو تو میں تمہیں مارنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھا رہا، کیونکہ اللہ جو کائنات کا مالک ہے، میں اس کی تعظیم کرتا ہوں۔ آیت نمبر 29۔ I want you, not me, to bear my sin and your sin. Then you end up with the dwellers of hell. Such is the requital for the transgressors۔ اس کا ترجمہ ہے اس آیت کا، میں چاہتا ہوں کہ تم نہ کہ میں میرا اور اپنا گناہ اٹھاؤ، پھر تمہارا خاتمہ جہنم کے رہنے والوں کے ساتھ ہو۔ حد سے گزر جانے والوں کے لیے اسی طرح کا بدلہ ہے۔ اس کے بعد ہے، پہلے میں میرے خیال میں یہ ساری جو آیات ہیں پہلے میں ان کا پڑھ لوں، پھر اس کے بعد جو ہے میں مزید آگے جو ہے وہ اس کی ڈسکشن میں جاؤں گی انشاءاللہ۔ 5:30 سورہ نمبر 5 آیت 30۔ His ego provoked him into killing his brother. He killed him and ended up with the losers۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہے،
اس کی انا نے اسے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر اکسایا۔ اس نے اسے مار ڈالا اور اس کا خاتمہ نقصان اٹھانے والوں کے ساتھ ہوا۔ تو آگے آیت نمبر ہے 31، اس کی انگلش ہے: God then sent a raven to scratch the soil to teach him how to bury his brother's corpse. He said, "Woe to me! I failed to be as intelligent as this raven and bury my brother's corpse." He became ridden with remorse. اردو میں ترجمہ ہے: پھر اللہ نے ایک کوے کو مٹی کھودنے کے لیے بھیجا تاکہ اسے اپنے بھائی کی لاش کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا جائے۔ اس نے کہا، افسوس ہے مجھ پر کہ میں اس کوے جتنا عقل مند بھی نہیں کہ اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر سکتا۔ وہ پچھتاوے میں گرفتار ہو گیا۔ آگے 32 ہے، اس کی ہیڈنگ ہے کراسنس آف مرڈر۔ اس کی آیت ہے: Because of this, we decreed for the children of Israel that anyone who murders any person who had not committed murder or horrendous crimes, it shall be as if he murdered all the people, and anyone who spares a life, it shall be as if he spared the lives of all the people. Our messengers went to them with clear proofs and revelations, but most of them, after all this, are still transgressing. اس کی جو ہیڈنگ ہے اس کا اردو میں ترجمہ ہے قتل کی سنگینی۔ آگے آیت کا ترجمہ ہے: اس کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ حکم جاری کیا کہ جو کوئی بھی کسی ایسے شخص کو قتل کرے گا جس نے قتل یا کوئی بھیانک جرم نہ کیا ہو، تو یہ ایسے ہوگا کہ جیسے اس نے تمام لوگوں کا قتل کیا ہو، اور جو کوئی بھی ایک زندگی بچاتا ہے تو یہ ایسے ہوگا جیسے اس نے تمام لوگوں کی زندگیاں بچائیں۔ ہمارے رسول ان کے پاس واضح ثبوت اور آیات کے ساتھ گئے، لیکن اس سب کے بعد بھی ان میں سے زیادہ تر ابھی تک حکم عدولی کر رہے ہیں۔ تو یہ آیات میں نے یہاں تک پڑھی ہیں، یہ ساری ایک ہی ٹاپک کے اوپر ہے، اور پھر یہ ان سب کا بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ سب بھی جا کر وہی موسیٰ کی جو پچھلی ہم کہانی اور موسیٰ کے لوگوں کی پڑھتے آ رہے ہیں، یہ انہی سے ہی جا کر اس کا تعلق بھی بنتا ہے۔ اور وہ اس طرح ہے کہ ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان کے اندر کی وکڈنس کو، کہ اس کے اندر جو شیطانیت ہے وہ پہلے دن سے آ رہی ہے، کہ پہلا قتل ہی جو تھا وہ آدم اور حوا کے تو کا جو بیٹا تھا اس سے ہوا تھا، اور وہ بھی کس کا؟ اس کے اپنے بھائی کا۔ اور وہ بھی کس بنیاد پر اس کا ہوا تھا؟ کہ اپنی طرف سے، جو اس آیت میں مجھے سمجھ آ رہا ہے جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، کہ وہ صحیح جو ہسٹری ہوتی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں 27 میں جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ جو صحیح تاریخ ہے یہ ان کو بتاؤ کہ وہ آدم کے 2 بیٹوں کی، اس میں ان کے نام جو بھی ہوں وہ اس سے ریلیونٹ نہیں ہے، کیونکہ مین چیز جو ہے وہ ان کے اعمال جو ہیں وہ اس میں وہ ریلیونٹ ہے۔ تو اس کی ریزن یہ ہے کہ ان میں سے ایک جو تھا وہ اس کے اندر جو تھی وہ شیطانیت تھی، اور دوسرا جو تھا وہ رائچس تھا، نیک تھا۔ دونوں بیٹے تھے آدم کے ہی، اور دونوں جو تھے ان دونوں کے پاس ہمیں ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام موجود تھا، کیونکہ انہوں نے وہ جو نذرانہ پیش کیا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو آفرنگز دی، انہوں نے قربانی جو دی انہوں نے، وہ اللہ تعالیٰ کی کے لیے اللہ تعالیٰ کے کو دی انہوں نے۔ اس میں اس وقت اس میں کوئی بت یا اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں، تو دونوں نے دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک کا نذرانہ یا ایک کی آفرنگ جو تھی وہ قبول کی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسرے کی قبول نہیں کی۔ اور یہ بالکل انسان کا
بالکل ارلی ٹائم تھا، شروع کا ٹائم، جس کو کہتے ہیں کہ پہلے انسان تھے یہ، آدم آدم کے بیٹے جو تھے آدم سے، تو یہ ارلی سمجھیں بالکل پہلی انسانیت کی شروع ہو رہی تھی یہاں سے۔ اور اس کی دیکھیں، حالانکہ اس کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کا علم تھا، اس نے بھی آفرنگ دی تھی، لیکن جب اس کی وہ قبول نہ کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سے زیادہ کون ہمیں جانتا ہے کہ ان میں سے کون جو ہے وہ نیک ہے اور کون برا ہے، وہ نہ قبول کرنے کے اوپر اس بیٹے کے لیے جو ہے وہ آزمائش آ گئی۔ اور وہ آزمائش کا مقصد کیا تھا؟ اس کی اندر سے اس کی جو اصل روح تھی، وہ کہنے کے شیطان روح تھی یا بری روح تھی یا اچھی روح تھی، وہ اس یہ جو امتحان تھا یہ اس کو باہر لے آنے کا سبب بنا۔ تو اس لیے وہ جب اس سے قبول نہ ہوئی تو جو اس کے اندر کا برا انسان تھا وہ کھل کر باہر آ گیا، وہ خود اپنے اوپر خود گواہ بن گیا کہ میں کتنا برا ہوں۔ اور اس نے اسی وقت اس کی جو ایگو تھی وہ اس قدر اس نے وہ اس نے اس کو ٹھیس پہنچی اس کی ایگو کو، کہ اس نے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اللہ سبحانہ تعالی جو ہے وہ یہ سب ان کے اختیار میں ہے، اس میں میرے بھائی کا قصور نہیں ہے۔ اور اس کی عقل کے اوپر اتنے ایگو کی وجہ سے اتنے پردے پڑ گئے کہ اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ اس کو یہ نہیں آیا کہ اس کی تو قبول ہوئی ہے، یہ تو نیک ہے، اگر اس کو میں قتل کروں گا تو اس سے یہ تو نہیں ہوگا کہ میری جو ہے وہ قبول ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے یا میں نیک ہو جاؤں گا۔ اس کی ایگو نے اسے اس قدر اندھا کر دیا تھا دماغی طور پر۔ تو لیکن وہ لیکن اس کا جو دوسرا بھائی تھا، دیکھیے اس کی روح جو ہے وہ بھی اسی امتحان میں کیسے کھل کر سامنے آئی، کہ جو اس کی نیکی تھی، جو اس کی رائچس سول تھی، وہ باہر آئی۔ اور اس نے بھائی کو کیا جواب دیا کہ تم بے شک اگر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، میں تم پر جو ہے وہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ تو اور اس کو یہ بھی پتا تھا، اس نے آگے یہ بھی کہا آیت نمبر 28 میں، جیسے اس نے کہا کہ اگر تم مجھے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہو تو میں تمہیں مارنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھا رہا۔ اور اس کی وجہ اس نے بتائی، کیونکہ اللہ جو کائنات کا مالک ہے میں اس کی تعظیم کرتا ہوں، کہ انہوں نے برائی کا حکم نہیں دیا، سو اس لیے اگر تم میرے ساتھ برائی کرتے ہو اور مجھے مارتے ہو تو بے شک مار دو، لیکن میں تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہیں، لیسنز ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں بتا رہی ہیں، یہ ایک انسان کی اس لیول کی برائی اور دوسرے بھائی کی اس لیول کی اچھائی، یہ ہمارے لیے ٹیچنگز ہیں، ہم نے ان سے لرن کرنا ہے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے ساتھ اگر کسی نے برائی کی ہے تو میں بھی اس کے ساتھ اتنی ہی برائی کروں یا اس سے بھی بڑھ کر برائی کروں، تو میرے میں اور اس بندے میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو اس لیے ہم سب اپنے اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، اور اس چیز کا جو وزڈم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اس کے دوسرے بھائی کے پاس موجود تھا، اس لیے اس نے اس کو وہ یہی جواب دیا۔ اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم، نہ کہ میں، میرا بھی اور اپنا بھی گناہ اٹھاؤ۔ اور اس کو یہ بھی معلوم تھا پھر تمہارا خاتمہ کہاں ہوگا، وہ اپنے بھائی کو بتا رہا تھا کہ تمہارا خاتمہ پھر جہنم کے رہنے والوں کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اور اس کی وجہ بھی یہی ہے، اس نے بتا دی کہ تم حد سے گزر رہے ہو۔ کون سی حد؟ جو اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کی ہیں کہ ان سے آگے بڑھو گے تو پھر تم گناہ گاروں میں داخل ہو جاؤ گے، یہ حدود ہے، ان حدود کے اندر رہو۔ سو یہ اس نے جو ہے وہ جو اس سارے علم کے باوجود جو بری، جو بیڈ سول تھی، جو وکٹ سول تھی، وہ یہ سب کچھ سننے کے باوجود بھی اسے سمجھ نہ آئی، اور پھر بھی وہ اپنی ایگو اور اپنے شیطان
کے ہاتھوں وہ ان کے مجبور ہاتھوں وہ چڑھ گیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اور پھر بعد میں اسے جو ہے وہ پچھتاوا ہوا جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، کہ اس کو اتنا بھی علم نہیں تھا کہ میں نے اس کو مار تو ڈالا ہے، قتل تو کر دیا، اب اس کی باڈی کا میں کیا کروں، یہ جو جسم میرے سامنے پڑا ہوا ہے اس کا میں کیا کروں. اس کے پاس اتنا بھی عقل اور اتنی بھی ذہانت نہیں تھی. سمجھے اس کی پاس صرف جو تھی نا، اس کی جو انٹیلیجنٹ وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قانون کو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے کو پہچان لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے، وہ ہے انٹیلیجنٹ. وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے جو بڑے بڑے الفاظ بول لیتے ہیں، بڑے بڑے مکالمے بول لیتے ہیں، بڑی بڑی تقریریں کر دیتے ہیں، بڑے بڑے الفاظوں کے ساتھ لوگوں کو بے وقوف بنا دیتے ہیں اپنی خوش گفتاری کے ساتھ. وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہمیں قرآن میں کہ انٹیلیجنٹ ذہین وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی سیدھے راستے پر چلتے ہیں اور جو رائچس ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھ جاتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں. تو یہ ان میں سے ایک بھائی بالکل بے وقوف تھا اس لحاظ سے کہ وہ رائچس نہیں تھا، اور دوسرا بھائی جو تھا وہ انٹیلیجنٹ تھا، ذہین تھا اس لحاظ سے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا سیدھی روشنی اور سیدھا راستہ نظر آتا تھا، اور وہ اسی کے اوپر قائم دائم رہا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس یہ جو بیٹا جس نے قتل کیا تھا اس کو سکھانے کے لیے پھر آیت نمبر 31 میں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے پھر ایک کوے کو بھیجا، اور کوے نے آ کے جو ہے وہ اپنے اس کو زمین کو کھودا. تو پھر اس کو سمجھ آیا کہ میں بھی زمین کو اسی طرح کھود کر اپنے بھائی کی لاش جو ہے اس میں دفن کروں. تو پھر اس کو سمجھ آیا کہ میرے سے زیادہ ذہین تو یہ کوا ہے. اور واقعی یہ پرند چرند سب بہت ذہین ہے ہم انسانوں سے، کیونکہ انہوں نے اوپر اللہ تعالیٰ سے فوراً دوسرا چانس لے لیا تھا، لیکن ہم انسانوں نے یہ سب کچھ جو ہے وہ اپنی فری ول مانگی تھی کہ ہم خود اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو زمین پر آ کر چوز کریں گے. تو وہ واقعی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے جب اس نے دیکھا کہ اس طریقے سے میں اپنے بھائی کو زمین کھود کر اس میں دفن کر سکتا ہوں، تو پھر اسے سمجھ آئی کہ افسوس اس نے خود پر کیا. میں تو اس کوے جتنا عقلمند بھی نہیں ہوں کہ میں جانتا کہ میں اپنی بھائی کی لاش کو کس طرح دفن کروں. یہ بھی مجھے کوے نے آ کر سکھایا ہے. لیکن اس وقت اسے پچھتاوا ہوا، لیکن وہ پچھتاوا اس کی کسی کام نہ آیا، کیونکہ اب وہ بہت دیر ہو چکی تھی. اور اسی وجہ سے اس قتل جو ہے وہ اتنا بڑا سنگین جرم ہے. اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری تفصیل بتائی ہے کہ اس سے انسان کو باز آ جانا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا قانون بھی بتایا ہے اس میں قرآن کے اندر بھی واضح طور پر ایک اور آیت میں. اور اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی سنگینی اس درجے کی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ فرمان جاری کیا تھا کہ اگر جو کوئی بھی کسی شخص کو جس نے نہ تو کوئی سنگین جرم کیا ہو، نہ ہی کسی دوسرے شخص کو قتل کیا ہو، اور اس کو اگر وہ قتل کرے گا تو پھر اس کے اوپر ایک قتل کا جو ہے وہ خون نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اوپر وہ اتنا گناہ گار ہوگا، اس کے اوپر اتنے گناہ ہوں گے جیسے اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا ہو، اس کے برابر اس کے اوپر گناہ ہوگا. تو جس نے کسی بے گناہ انسان کو جو قتل کرے گا، تو یہ فرمان تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بنی اسرائیل کے لیے یہ جاری کر دیا تھا، حکم دے دیا تھا کہ یہ تم لوگوں کے لیے ایسے ہوگا. اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو کوئی بھی ایک زندگی بچاتا ہے
تو یہ ایسے ہوگا جیسے اس نے تمام لوگوں کی زندگیاں بچائی. تو یہ بھی ان کے لیے اتنا بڑے لیول کا ریوارڈ ہوگا، انعام ہوگا ان کے لیے، کہ اگر کوئی ایک زندگی کو بچا لیتا ہے اور اس کو قتل نہیں کرتا، تو پھر اس کے اوپر اس طریقے سے جو ہے اس کا اجر اور اس کو انعام ملے گا. تو قتل اتنی بری چیز ہے، کسی انسان کو مارنا جو ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان آیات کی روشنی میں میری دعا ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے سنگین جرم ہیں یا جو چھوٹے بھی گناہ ہیں ان سب سے ہمیں محفوظ رکھیں، اور ان کی مکمل اطاعت اور فرما برداری اپنی کرنے کی ہمیں پوری توفیق دیں، زندگی جتنی بھی ہے اس کے ہر لمحے میں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ تعالی. تو میں آج کی اسٹڈی کا یہاں پر اختتام کرتی ہوں. تو انشاءاللہ میرے اور بہن بھائی ہیں، اگر وہ اس پر مزید کوئی روشنی ڈالنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. السلام علیکم. ماشاء اللہ، تھینک یو سسٹر. بہت نائسلی آپ نے ریفلیکٹ کیا ان آیات. پریز کا ماشاءاللہ. تھینک یو. جی ہاں، دیکھیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جیلسی سے منع کیا ہے قرآن میں. جیلسی ایک بھائی کے لیے اتنا بڑا اقدام اٹھا سکتی ہے کہ وہ قتل تک نوبت چلی جائے، کہ اتنا ہی نفرت اور اتنا غصہ کس اقدام قتل جو ہے اس کے لیے انسان کے موٹیو یوزلی اس کی موٹیوز ہمیشہ جب کوئی قتل ہو جاتا ہے تو جب اس کی تفتیش ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ موٹیوز دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی موٹیو ہوگا. لیکن آپ دیکھیں کہ بیسیکلی قربانیاں دونوں بھائی اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے تھے. اس میں تو بے لوس آپ یہ نہ سوچیں کہ بھئی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ تو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنا پڑتا ہے. اگر وہ یعنی کہ اس کا ایک ٹیسٹ آیا اور اس قدر جو ہے کہ ابھی تو کوئی آبادی بھی نہیں تھی، جیسا کہ آپ نے بات کی کہ ابھی انسان جو ہے زمین پہ سیٹل ہو رہے تھے اور پہلے ہی ایک بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا. دوسری چیز یہ دکھاتی ہے کہ انسان کس قدر گر سکتا ہے، اس کے اندر وہ کس لیول تک شیطان اس کو جو ہے نا پرسو کر سکتا ہے کہ وہ ایسی بات پہ بھی اپنے بھائی کو قتل کر دے. جبکہ ان کو اللہ تعالیٰ کا تمام علم تھا، بظاہر وہ بلیورز تھے. لیکن یہاں سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کوئی لوگ صرف جو ہے وہ ساری ریچولز یعنی کہ جو بھی پریکٹسز ہوتی ہیں ریلیجن کی وہ کرتے ہیں، مگر اندر ان کے خدا کا کوئی خوف نہیں ہوتا، اور نفرت اور حسد can take the worst of them، ان کو اس حد تک لے جا سکتے ہیں. بس یہی ریفلیکٹ کرنا تھا میں نے بھی انشاءاللہ. یس ماشاء اللہ سسٹر، پریز گاڈ. آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان آیت کو ایکسپلین کیا. یہاں پہ اب دیکھیں یہ موسیٰ کی جو سٹوری ہے، اب یہاں پہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں آیت نمبر 25 میں کہ میں مطلب اس کی میں رفلی بات کر رہا ہوں کہ اپنے اور اپنے بھائی کی بات کر رہے ہیں کہ میں تو ان دونوں کو کنٹرول کر سکتا ہوں. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان سے علیحدہ کر دیں، یہ جو وکٹ
with the company of the wicked people. I mean, imagine کریں کہ وہ اس مقام تک پہنچ کے انہوں نے یہ الفاظ یوز کیے ہیں wicked people. I mean انگلش میں جو ورڈ یوز کرتے ہیں wicked people کہ وہ ان کے لیے وہاں سے آئے جب اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم کلامی کی وہ تو وہاں سے کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے اس کو میسج مطلب وہ پوری آپ کہانی کو فالو کریں اور پھر اس کے بعد وہ ان لوگوں کے لیے ان کو آزاد کرانے کے لیے وہاں سے آتے ہیں. اب اندازہ لگائیں اور انہی کے بنی اسرائیل کے ایک بندے کی مدد کرتے وقت جو ایک بندے کی موت ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے ہی ان کو وہاں سے نکلنا پڑا اور پھر انہی کی خاطر وہ واپس آئے اور فرعون کو میسیج بھی دینا تھا اور اس کی قوم کو میسیج. اور یہ اگر آپ پوری سٹوری کو فالو کریں اور پھر یہاں پہ آ کے مطلب وہ جو الفاظ یوز کرتے ہیں اور یہ ہمیں جو کہانی ملتی ہے قرآن کے ذریعے یہ بالکل حق بالکل سچی کہانی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ یہ سارا ماجرا بالکل ایسے ہوا ہے. اب یہ ساری باتیں غور کرنے کی ہیں اور کہ انہوں نے وہ ورڈ یوز کیا wicked people اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اسی کے حوالے سے یہ بات کی کہ اگلی آیت میں آیت نمبر 26 میں بھی کہتے ہیں کہ وہ 40 سال تک ایم لیسلی یہاں پہ بھٹکتے رہیں گے. کہ اب اندازہ لگائیں کہ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے پہلے وہ فرعون کے پاس تھے وہاں ان کے جب بچوں کو قتل کر دیتے تھے تو اس وقت اگر آپ ایک اس کے اوپر پوری اگر مووی بنے اور اب وہاں سے اس کو فالو کرتے ہوئے آئیں تو اس وقت آپ انسان کو بڑا فیل ہوگا یار مطلب کتنا ظلم ہے, ایک تو غلام ہے اور ان کے بچوں کو مار رہے ہیں اور یہ ساری سٹوری آپ فالو کریں گے. لیکن جب وہاں سے ہوتے اینڈ پہ پہنچیں گے تو انسان کا جب پوری کہانی دیکھ لے گا پوری ایک مووی کی شکل میں تو پھر انسان غور کریں کہ انہوں نے وکٹ کا نام یوز کیا کہ ایسے لوگوں کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فردر 40 سال کے لیے یہ وہ بھٹکتے رہیں گے. ان میں کتنے ہی جو ان کی قوم کے لوگوں کی میں سے موت بھی ہو جائے گی, بوڑھے ہو کے مر جائیں گے اور پھر نئی قوم آئے گی. تو یہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سسٹم. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہیں, سنسیئر ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بات مان لیتے اور اس شہر میں داخل ہو جاتے اور ہر ایک سے نرمی اور اچھا برتاؤ کرتے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کو وہ سب کچھ ملے گا جو تمہیں جو تمہیں چاہیے وہاں پہ اس شہر کے اندر. پر دیکھیں کیسے انہوں نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا, اللہ کی نافرمانی کر کے. ان کو اس وقت نظر نہیں آیا. اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اس میں بڑے طاقتور لوگ ہیں. وہ انہوں نے اتنے جو میریکل دیکھے وہ بات کو بھی بھول گئے جب وہ سمندر میں سے گزرے. وہ رب العالمین کا ایک فضل و کرم تھا کہ پانی ایک دم سے کھل گیا اور اس میں چلے گئے. اب یہاں پہ ان کو پتہ ہے, یہ بات ان کو پتہ ہوگی اس شہر کے اندر طاقتور لوگ ہیں, لیکن وہ یہ سب بھول گئے کہ کہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. اگر وہ جیسے موسیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو ان کو تھوڑا سا وہ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ مطلب اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ وہ میں وہاں سے بھاگا ہوا ہوں, میں فیوجیٹیو ہوں. اور یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. پھر ان کے بھائی ہارون کو بھی ایز اے نبی بنا کے ان کے ساتھ بھیجتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہ چل پڑتے ہیں. یہاں پہ ان کو اتنے معجزے دیکھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ان لوگوں کو حکم دیا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ, یہ لوگ داخل نہ ہو, یہ ڈر پڑے. حالانکہ فرعون کے پاس جاتے, موسیٰ کے پاس, موسیٰ تو وہاں سے بھاگے تھے, ان کے اوپر الزام بھی تھا اور پھر انسان پوری سٹوری سننے کے بعد کہتا کہ ان کے اوپر کیا افسوس کرنا ہے ایسے لوگوں کے اوپر. یہ باتیں ہوتی ہیں انسان کو غور فکر کرنے کے لیے. ہمیں اللہ تعالیٰ یہ پوری کہانی کس وجہ سے بتا رہے ہیں اس پہ انسان بیٹھ کے غور کرے, بڑا غور و فکر کرے. یہ ہمیں کیا کہانی اس کے اندر ہمارے لیے بہت سبق ہے, بہت سبق ہے. جب اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی حکم دیتے ہیں ہمیں وہ بات اس وقت سمجھ میں نہ آئے, لیکن ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دے دیا وہ ہم سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے ہم اس پہ کوئی وہ نہیں کریں کہ یہ میرے رب کا حکم ہے, بات ختم. ہم کیا کرتے ہیں, نہیں میں سمجھتا ہوں یہ کام ایسے ہو جائے تو بہتر ہے. اب یہ جو وضو ہی کی بات ہے جب ہم اس چیپٹر میں تو اسی پہ اگر بات کریں, نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ عمل بھی کر لیں گے وضو میں تو اس میں اور بیٹر ہے, یہ عمل بھی کر لیں گے تو اس میں اور صفائی ہے, یہ عمل کر لیں. ہم صفائی
اور گندگی میں پڑ جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم اسٹریٹ فارورڈ یہ اسٹیپس ہیں. تم ان سے ملنے آؤ، جب صلاۃ قائم کرو تو یہ اسٹیپ ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم بہتر جانتے ہیں. غور کریں، یہ ساری باتیں بہت سوچ میں پڑھنے والی ہیں. اور پھر ان کے ساتھ جو 40 سال وہ بھٹکے ہوں گے، جیسے اندازہ لگائیں ان کا کیا حشر ہوا ہوگا وہاں پہ. نہ تو ان کے پاس موسیٰ سے بھی وہ علیحدہ ہو گئے، اب وہ ان کے لیے کوئی ان کو ہدایت میں ان کو سیدھا راستہ دکھانے والا بھی کوئی نہیں، کوئی گائیڈنس نہیں، کچھ نہیں. اور ان کے کیا اس 40 سال وہ کیسے گزرے ہوں گے. کوئی سیفٹی نہیں، کوئی کھانے کے رزق کا کوئی مناسب سسٹم نہیں. اور یہاں تو پھر بھی رستے میں ان کو منو سلوہ مل رہا تھا. ان کو اپنی خوراک اور اپنی رہائش کے لیے، اپنی سب چیزوں کے لیے ان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا اگر وہ سوچتے. پھر ایک دم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ آدم کی سٹوری میں لے جاتے ہیں انسان کو. تو پھر ایک دم سے وہ جو سب سے پہلا جو قتل ہوا ہے، اور وہ بھی آدم کے 2 بیٹوں کے بیچ میں آپس میں ہوا ہے. اندازہ لگائیں ان کے فادر جن کو اللہ تعالیٰ نے، وہ نبی میسنجر تھے اللہ تعالیٰ کے، اور ان کے بیٹوں نے یہ عمل کیا. اندازہ لگائیں. اب ان میں بھی بہت ہی گہری سوچنے والی باتیں ہیں. جب وہ کہ اس کا بھائی جب کہتا ہے آیت نمبر 27 میں کہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب کہتا ہے نا کہ گاڈ ایکسیپٹس اونلی فرام دا رائچس، کہ اللہ تعالیٰ صرف جو پرہیزگار لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان لوگوں سے قبول کرتے ہیں. تو ہم غور کریں کہ ہم جو انسان جو زکوٰۃ دیتا ہے، جو خیرات کرتا ہے اور جو چیزیں دیتا ہے، تو انسان سوچے کہ کیا یہ قبول بھی ہوتی ہیں کہ نہیں. اس یہ بڑی سوچنے کی باتیں ہیں. اس میں ہماری نیت کیا تھی، کیا ہم پرہیزگار ہیں، کیا ہم صرف دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. جو پرہیزگار نیک لوگ ہوتے ہیں وہ صرف خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں. تو جب ان میں سے ایک بھائی کا ایکسیپٹ ہو جاتا ہے، اور وہ کیسے ایکسیپٹ ہوتا ہے، دوسرے کا کیسے ایکسیپٹ نہیں ہوتا، یہ بات اس دوران میں کوئی نہ کوئی تو سسٹم ہوگا کہ ان کو فوراً پتہ چل گیا، یا جب انہوں نے کہ ایک کا ایکسیپٹ ہوا، ایک کا ایکسیپٹ نہیں ہوا. خیر آج کل بھی اگر انسان ریئلی سوچے، انسان جب اللہ تعالیٰ کے راستے پہ حق کے ساتھ چلتا ہے نا، تو چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ کیا بات ہے، کیسے چل رہی ہیں. جو ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے سبمیشن میں آنے کا، جو انسان اللہ کے راستے پہ آگے چلتا چلا جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ واضح طور پہ دکھاتے ہیں کہ ایبسولوٹ ہیپینس جو ہوتی ہے ان کی شروع ہو جاتی ہے دنیا میں. ان کی جو جنت ہے دنیا میں سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی دنیا کا جائزہ لیتے ہیں جب وہ فرما برداری سے پہلے کیا حال تھا، فرما برداری کے بعد کیا حال ہے، کہ ایون سر درد بھی نہیں ہوتا ایسے بندے کو. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی دنیا. اس دنیا میں رہتے ہوئے ان کو وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا یہ سر درد ہوتا بھی کیسے ہوتا تھا سر درد، ان کو یاد بھی نہیں رہتا. یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دنیا. ان کو پھر پتہ چلتا ہے، انسان غور کرتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ سب چیزیں بدل گئی میرے لیے. پریز گاڈ. پھر دیکھیں وہ جب ایک بھائی جس کا ایکسیپٹ نہیں ہوتا، وہ غصے میں، ایروگینٹ، ایگو میں آ جاتا ہے کیسے. اور وہ بجائے اس کے کہ وہ اس بات سے سمجھے اور غور و فکر کرے اور اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار پڑھے، اس کو چاہیے تھا کہ وہیں پہ سجدے میں گر جاتا، اللہ سے معافی مانگتا، یا میرے رب آپ نے میری جو میں نے آپ نے مجھ سے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور خوب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا اور اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرتا، اپنے بھائی سے بات کرتا کہ میں کیا کروں، مجھے میری مدد کرو، میں کیسے نیک و پرہیزگار بن جاؤں. کہ اس کا بھائی تو نیک و پرہیزگار تھا، تو اس سے مدد مانگتا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا، استغفار کرتا، وہ بجائے اس کے وہ تو غصے میں آ گیا. اور وہ کیا، دیکھیں بندہ غور کرے، غصے میں آنے کی وجہ بھی کیا بھائی، اس میں اس کے بھائی کا کیا قصور ہے، دونوں اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں، تو ایک کا ایکسیپٹ ہو دوسرے کا نہیں، تو اس میں اس کے بھائی کو مارنے یا اس کو تھریٹن کرنے سے تمہیں تو اور اپنا نقصان ہوگا. انسان جب غصے میں آتا ہے نا، جب ایگو انسان کی جب بڑھتی ہے، انا بندے کی، تو بندہ بالکل بھول جاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا نہیں کر رہا. ابھی فرعون کی جو سٹوری تھی،
وہ واضح طور پہ جب اس کے پاس پلیگز آتے تھے، جب بیماریاں آتی تھیں، ساری چیزیں آپ پورا جائزہ لے، وہ ایروگینٹ اور غصے میں وہ غور نہیں کر رہا کہ میں کر کیا رہا ہوں. انسان کی تو عقل کی جو ہوتی ہے نا وہ مت ماری جاتی ہے اس وقت. بالکل جیسے شیطان کا جو حال ہوا، دیکھیں جب وہ اس کو پتہ تھا کہ وہ اپنے یہاں نقصان کر رہا ہے، وہ اسی وقت مڑ جاتا اور سجدے میں گر جاتا، معافی مانگتا. لیکن یہ ایگو اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان جو ہے اپنا نقصان کرنے پہ تل جاتا ہے. اس کو سمجھ میں نہیں آتا میں کر کیا رہا ہوں. اور اس کے بھائی کا بھی ہے، تم استغفار پڑھتے، توبہ کرتے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے، ہدایت مانگتے. آئی ڈونٹ نو کہ ان کے فادر ایڈم اس وقت زندہ تھے کہ نہیں، ان سے رجوع کرتے. کوئی نہ کوئی تو رستہ نکلتا نا اس کے لیے. اس نے الٹا اپنے بھائی کو، اور اس کا بھائی کیا کہہ رہا ہے. اب یہ کیسا ماجرا ہوا ہوگا کہ اس نے اس کو جب تھریٹن کیا، اس کو دھمکی دی، کیسے اس کو مارا ہوگا. اس کو مطلب یہ کہ آپس میں اگر سپوز سامنے لڑائی ہوتی، کچھ ایسی بات ہوتی تو وہ سیلف ڈیفینس کرتا ہے. لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے اس نے دھمکی میں تمہیں کہ جب مجھے موقع ملے گا، میں بھی اس کو سو رہا ہوگا یا کچھ اس طرح کی بات ہوگی، اس نے پیچھے سے وار کر کے اس کو مار دیا ہوگا. لیکن اس کے بھائی کہتا ہے کہ میں ایسا عمل نہیں کروں گا، میں تمہیں نہیں ماروں گا، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. اور وہ اس کی دیکھیں عقل، دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کے راستے پہ انسان چلتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے راستے اس کے کھولتے ہیں، اس کا دماغ کھلتا ہے، وہ اندھیروں سے روشنی میں جاتا ہے. وہ ساری چیز کو اینالائز کر رہا ہے عقل کے ساتھ، کیونکہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. وہ سمجھداری کے ساتھ کام کر رہا ہے. اور دیکھیں جس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے، وہ پاگلوں کی طرح اپنا اور مزید نقصان کرتا چلا جا رہا ہے، مزید نقصان کرتا چلا جا رہا ہے. یہ ساری باتیں بہت گہری اور سوچنے والی ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی جو فرما بردار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے دماغ ان کے کھولتے ہیں کہ وہ فیصلے بھی کرتے ہیں تو سمجھداری کا. وہ دیکھیں اس کا کتنا سمجھداری کا فیصلہ کہتا ہے کہ وہ اتنی بڑی بات کر گیا. وہ کہتا ہے کہ میں نہیں چاہوں گا کہ تمہارے گناہ کا، مطلب اس کے میں پیرافریزنگ کر رہا ہوں، کہ میں تمہارے گناہ کا بوجھ اٹھاؤں قیامت کے دن، بلکہ تم میرے گناہ کا بوجھ اٹھاؤ. وہ اپنے بھائی کو یہ بول رہے ہیں. اور اس کے ہو سکتا ہے اس کے بھائی کے کیا کس انداز میں کیا بات ہوئی ہوگی کہ وہ اپنے بھائی کو مطلب سمجھانے کے انداز میں بات کر رہا ہو، کہ شاید یہ سمجھ جائے. اب اندازہ لگائیں ساری باتوں سے کہ وہ اس سے بھی آگے فردر وہ مطلب اس میں اتنی عقل ہے کہ وہ فردر کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں نہیں کروں، تم چاہے تم مجھے مار لو لیکن میں تمہیں نہیں ماروں گا. اور مجھے اس کو کیا حق تھا. وہ کہتا ہے کہ مطلب اس اندازہ لگائیں، قتل کا مطلب کے بدلے قتل ہوتا ہے. ایک کسی کو مارنے کا وہ باقاعدہ وہ ہے کہ بغیر کسی وجہ کسی کو مارنا. تو اس کا جو سمجھدار بھائی ہے، جو پرہیزگار بھائی ہے، وہ اس کو پتہ کہ میں یہ بھلے مجھے مارنے کے لیے پلاننگ کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، کب مجھے مارے، کچھ بھی اس کی سوچ ہے، لیکن کہتا ہے میں تمہیں نہیں ماروں گا. کیونکہ وہ اس میں اس کے بھائی کے لیے ایک طرح سے اشارہ بھی ہے کہ میں تمہیں ماروں گا تو پھر ظاہر سی بات ہے میرے پہ سارا گناہ آئے گا، اور میں نہیں چاہوں گا کہ تمہارے گناہ کا بوجھ میں اٹھاؤں، تو میں تمہیں نہیں ماروں گا. تو اس کو ایک طرح سے پروبیبلی سمجھانے کی کوشش بھی کرے کہ تم مجھے مارو گے تو وہ شاید تم اس بات سے سمجھ بھی جاؤ، لیکن یہ کہ میں چاہوں گا تم میرے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ، نہ کہ میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤں. اور اسی لیے جو اس کا پرہیزگار بھائی ہے، اس کو صاف پتہ ہے کہ اگر میرا اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے میری آفرنگ ایکسیپٹ کر لی ہے تو مجھے کیا رائٹ ہے میں اپنے بھائی کو ماروں. اس کو صاف پتہ ہے، صاف پتہ ہے. اور یہ علیحدہ بات ہوتی ہے، یہ سیلف ڈیفینس، یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ہو سکتا ہے اس میں اس کے بھائی نے اس کو دھمکی دی، اور اس کے غیر موجودگی میں جو بھی ماجرا جس طرح ہوا ہوگا، کیا ہوا ہوگا جیسے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو ہمیں سمجھنے کی بات ہے، نہ تو ان کے بھائیوں کی نام امپورٹنٹ ہے، نہ وہ یہ اس میں سمجھنے کی بات ہے پرہیزگاری، اور جو بندہ ایروگینٹ اور غصے میں اور کیسے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور یہ کیسے پورا سسٹم چل رہا ہے، اور کیسے اینالائز کر رہے ہیں. اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ روشنی میں لے کے آتے ہیں، وہ پھر چیزوں کو کیسے اینالائز کرتے ہیں. بات بہت ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. پھر وہ فردر جو ہے وہ بلکہ جو انسان روشنی میں ہوتا ہے، آپ خود اندازہ لگا کے دیکھیں کہ اندھیرے میں چل رہا ہے، تو وہ فردر وہ نقصان پہ نقصان کرتا چلا جائے گا. ابھی وہ ایسی کئی ویڈیو ہیں کہ جیسے وہ ایک بلی، میں نے ریسنٹلی ویڈیو دیکھی، ایک بلی کی جو کسی ڈبے میں سے، کسی ٹین کے ڈبے میں سے کچھ کھانا نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس کا سر اس میں پھنس گیا. اب اس کو نظر نہیں آ رہا. اب وہ کچھ لوگ اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلی کو پکڑ کے، لیکن وہ اس کو پتہ نہیں ہے، وہ ان کو پنجے مار رہی ہے. وہ اندھیرے میں آ چکی ہے اس وقت، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا. وہ سمجھ رہی ہے یہ میرے لیے نقصان پہنچا رہے ہیں. وہ
ان کو اٹیک کری، پھر بڑی مشکل سے کپڑا وغیرہ اس پہ ڈال کے اور کیسے اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے وہ پنجے سے ان کو خراش نہ نکلے، اور وہ اندھیرے میں وہ چھڑا کے بھاگتی بھی ہے، پھر تھوڑا سا چل کے پھر رک جاتی، کیونکہ اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ نظر نہیں آ رہا، اندھیرے میں ہے وہ. پھر اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑی مشکل سے اس کو قابو کر کے پھر وہ ایک دوسرا بندہ جو ہے وہ دوسرا ان کے پارٹی کا بندہ جو ہے وہ اس کے کسی طرح کر کے اس کا سر کے اوپر سے وہ کین نکال دیتے ہیں. اور پھر جب اس کو سب چیز نظر آتی ہے پھر وہ غور سے ادھر ادھر دیکھتی ہے، پھر ایک دم سے جو اسپیڈ میں بھاگتی ہے، بھاگتے بھاگتے ایک دم سے غائب ہو جاتی ہے کہ اب اس کو نظر آ رہا ہے. یہ ہے فرق اندھیرا اور روشنی کا. تو اللہ یہ دنیا کی روشنی اور اندھیرے کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایک علم کی روشنی کی بات ہو رہی ہے. جو اللہ تعالیٰ کے جو نافرمان جب وہ اندھیرے میں ہوتے ہیں تو وہ اسی طرح فردر ان کو نہ پتہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں کہ یہ میرا محسن میری ہیلپ کر رہا ہے یا مجھے نقصان پہنچا رہا ہے، اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا، وہ اپنا ہی نقصان کرتے چلے جاتے ہیں اور پتہ اس کا بھائی اس کی ہیلپ بھی کر رہا تھا، وہ اس کو الٹا اس کو نقصان پہنچا رہا ہے. وہ ایسا اندھیرا ہے یہ. اور اس کا بھائی جو روشنی میں صاف دیکھ رہا ہے سب چیزوں کو دیتے ہوئے. اب بھاگتے ہوئے انسان تھوڑی دیر آنکھیں بند کر لے، انسان کو کیا ایک دم سے خوف آ جاتا ہے. کبھی بالکل اندھیری رات میں گاڑی چلاتے ہوئے 1 سیکنڈ کے لیے گاڑی کی لائٹیں آف کرو، ایسے سامنے فل اندھیرا، بندہ خوف میں آ جاتا ہے. یہ اندھیرا اجالا جو اللہ تعالیٰ کے علم کا ہے، یہ بہت اس سے یہ دنیا کے اندھیرے اجالے سے کہیں بڑھ کے وہ ہے، اس کے اندر جو ہے حکمت جو ہے وہ کہیں بڑھ کے اور پھر جب اس کا بھائی دیکھتا ہے، جب بھائی کو مار دیتا ہے اور پھر اس کو یہ بھی نہیں سمجھ آتا کہ میں اس کا کیا کروں، تو پھر ایک کوے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں. اور پھر وہ اینڈ میں کیا کرتا ہے کہ افسردہ ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا اس کو. اچھا اب یہاں پہ یہ ہمیں پتہ نہیں کہ اس نے اپنے بھائی کو مارنے کے بعد اس کے لیے مغفرت ہے کہ نہیں. یہ ہمیں قرآن سے واضح ملتا ہے کہ کوئی بلیور کو، کوئی مومن کو کوئی شخص مار دے تو اس کی ایک طرح سے مغفرت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اس کے لیے. اب یہاں پہ یہ پتہ نہیں کہ یہ بندے کو ایٹ لیسٹ احساس ہوا، اس بندے کو ایٹ لیسٹ احساس ہوا. تو اب کیا ہو سکتا ہے اس کے لیے ہمیں نہیں پتہ، اگر اس نے اس کے بعد مغفرت میں. لیکن یہ ایک احساس ہونا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان دنیا میں آج کل وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے کرتے وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اس کے باوجود ایسے کیسے کہ مطلب کہ کسی کو میسج دیا اور وہ بندہ ایک دن محفل میں ملا، اور بڑا ریسنٹلی واقعہ میں نے اس سے بات کی تھی، سبمیشن کی، اور یہ وہ اور تم کیسی باتیں کر رہے ہو، اللہ کی نافرمانی، یہ وہ ہم یہ کیسے کر سکتے. میں نے کہا نہیں، میں کہہ رہا ہوں صرف اللہ کی خالص عبادت، خالص اللہ کا حکم. پھر ایک محفل میں ملا اور بڑی پریشان حال تھا، بڑا پریشان حال، اور بات کر رہا. میں اس کی شکل دیکھ رہا تھا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتے ہیں دنیا میں کسی سینیریو سے گزار کے پرابلم سے، تاکہ تم انسان پلٹے. یہ کئی ایسے اور قصے آپ کو ملیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو پریشانی میں ڈالا شاید وہ پلٹیں. اب یہ شخص بھی اپنے بھائی کو قتل کر کے اس میں تھوڑا وہ آیا کہ افسوس کر رہے ہیں، دنیا میں رہتے کیونکہ ایک دم موت آیا پھر تو توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. لیکن یہ شخص دنیا میں رہتے، اور وہ جو واقعہ جو سورہ نمبر 18 میں جس کے 2 باغات تھے، جب وہ سارا ماجرا ہو جاتا ہے پھر وہ بھی افسردہ ہو کے بیٹھا ہوتا ہے. چلو اس نے تو کسی کا قتل نہیں کیا، لیکن وہ اگر وہ زندہ تھا اور وہ اس وقت اس کو احساس ہوا، تو احساس ہونا بڑی بات ہوتی ہے. یہ بھی بڑی کامیابی ہو. کہتے ہیں نا صبح کا بولا شام کو گھر آ رہے تو اس کو بولا نہیں کہتے. اگر وہ شخص بھی اگر اس کو افسوس ہوا، اس نے دیکھا کہ میں نے یہ کیا غلط کر دیا، میں نے تو اللہ کے ساتھ شرک کر دیا، اور میرے دوست نے مجھے سمجھایا بھی نہیں، مجھے سمجھایا بھی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور تمہیں چاہیے تھا کہ جب میں اپنے باغ میں داخل ہوتے تو ماشاءاللہ کہتے. میں اس کی پیرافریزنگ کر رہا ہوں. اور پھر جب اس نے نہیں کیا، جب اس کے باغات تباہ ہو گئے، تو پھر وہ بیٹھا افسوس کرنے. یہ افسوس کرنا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہ لوگوں کو دنیا میں افسوس تک نہیں آتا کہ کسی کو اللہ کی خالص عبادت کا میسج دو اور وہ پٹکتا ہوا چلا جائے، پھر اس کے پاس بہت بڑا کوئی اس کے اوپر پرابلم آئے اور پھر بھی وہ نہ پلٹے. لیکن یہ سورہ 18 سے پتہ چلتا ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ بندہ پلٹا کہ نہیں پلٹا یہ بات پتہ نہیں، لیکن اس کے اندر وہ آئی بات کہ کاش میں اللہ کے ساتھ اپنی پراپرٹی کو شریک نہیں بناتا. آیا اس کے بعد اس نے کیا کیا. لیکن یہ بات بھی آنی بڑی بہت ایک ریئلائز کرنا بھی، اپنی غلطی کو انالائز اور ریئلائز کرنا بھی
بہت بڑی کامیابی کا ایک سٹارٹ بن جاتا ہے. اس کے بعد انسان پھر دیکھتا ہے، پھر وہ آگے بڑھتا ہے. لیکن جو بندہ احساس ہی نہ کرے، جو ایکسیپٹ ہی نہ کرے اور ایروگینٹ ہو گیا، جیسے شیطان اپنی غلطی کو مان ہی نہیں رہا، آج تک نہیں مانا. اب کب مانے گا یہ پتہ نہیں. ابھی تک اپنی پتہ نہیں وہ آج کل دنیا کی آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب وہ اس کو شاید پتہ چلا ہو کہ کہ اصل بات کیا تھی. جیسے میسنجر آف دا کورنٹ کہتے ہیں کہ مے بی ناؤ ہی ریئلائز کیا نا کہ وہ اس کو اب دنیا پاپولیشن کنٹرول نہیں کر پا رہا. اب شاید اس کے لیے وہ بات پلٹنے والی ہو. لیکن کیا وہ سچویشن کیا ہے. لیکن یہ کہ انسان اتنا آج کل کا ایروگینٹ ہو چکا ہے. دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اتنے سائن دکھاتے ہیں، اتنی ایکسیڈنٹ فلانی بیماری سے اس سے نکال چلاتے ہیں کہ شاید وہ پلٹے. لیکن وہ ایسی ہے کہ انسان ہٹ دھرمی کے ساتھ ریئل مڑتا ہی نہیں ہے. کہتا ہے نہیں، میں غلط ہو ہی نہیں سکتا، میں غلط ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ جو کچھ واقعات ملتے ہیں جن میں لوگ ریورنٹ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو پھر یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے. ماشاء اللہ، پریز گاڈ. یہ سوچنے والی باتیں ہوتی ہیں، بڑی گہری باتیں، بہت گہری باتیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمیں قرآن میں باتیں بتاتے ہیں، بہت گہری باتیں ہوتی ہیں، بہت سوچنے والی باتیں ہوتی ہیں. اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ لبیک کہتے ہوئے وقالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور جی حضور کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے مانتے ہوئے آگے بڑھیں، تو جیسے اللہ تعالیٰ انسان کو روشنی میں لے کے جاتے ہیں. جیسے کہ اس بھائی کی، آدم کے ایک بیٹے کی جو آفرنگ تھی وہ ایکسیپٹ ہوئی، پھر وہ انسان پھر دنیا کو ڈفرینٹ نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. وہ اس کا فوکس مور آخرت پہ ہوتا ہے. وہ اللہ کی رضامندی، ہر کام میں اللہ کی رضامندی سوچتا ہے. وہ ہر چیزوں سے ہٹ کے اس کا فوکس یہ ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ، پریز گاڈ، ماشاء اللہ، پریز گاڈ. تو اگر کوئی اور کامنٹ نہیں ہے تو ماشاء اللہ سسٹر نے کوئی بڑا تفصیلی ہر چیز بیان کی ہے. اگر کسی اور کو کامنٹ دینا تو بتا دیں، نہیں تو پھر ہم اختتام کرتے ہیں آج کی اسٹڈی کا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ آج کی اسٹڈی کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں. تو نیکسٹ ہماری قرآن اسٹڈی جو ہے وہ بدھ کے روز بدھ کے روز اسی ہی ٹائم 7:30 نیو یارک ٹائم کے حساب سے انشاءاللہ تعالی ہوگی. انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.